نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام اللہ تعالیٰ علیہ وعلیکم الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین و سامعین، پروردگار عالم جل جلالہ و امن والہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے قدموں پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. حضرت گرامی، پروردگار عالم نے آیت مقدسہ میں اہل ایمان سے خطاب فرمایا. جیسا کہ گزشتہ دروس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ گزشتہ قوموں کو یا ایھا المساکین یا ایھا الفقراء سے خطاب آتا تھا، اور قرآن مجید میں بھی عام انسانوں کو یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا، مگر حضور کے صدقے میں حضور کی غلاموں کو یہ شرف بخشا کہ یا ایھا الذین آمنوا کا مسحور کن وجد آفرین اور دل نواز خطاب سے نوازا. اور اس میں بشارت ہے کہ پروردگار عالم غیب کے ازلی طور پر ازلاً ابداً جاننے والا ہے، اس لیے اس کا علم ازلی ابدی ہے، مستقبل کو جانتا ہے. تو ان پر ذلت و مسکنت مسلط ہونی تھی، پھر انہوں نے یا ایھا المساکین سے خطاب فرمایا، اور یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں یہ بشارت بھی ہے کہ نبی سے وفاداری کر کے دکھاؤ، نبی کے غلام بن کے دکھاؤ تو تمہارے انجام خیر ہی خیر ہے، تمہارے انجام کے لیے اس میں خوشخبری موجود ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو توحید کا اقرار کر چکے ہو، حضور کی رسالت کا اعتراف کر چکے ہو، تو اب ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے احکامات کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھاؤ کہ یہی ایمان کا ثبوت اور عزت کا نشان اور نجات کی علامت ہے. اسلام دین کامل ہے، مکمل دستور زندگی اور ضابطہ حیات ہے. دین صرف چند مذہبی رسومات کے ادا کرنے کا نام نہیں، دین صرف چند جرائم پر سزاؤں کے نفاذ کا نام نہیں، بلکہ یہ مکمل ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہے. اور ہر جاندار کسی دستور حیات کا پابند ہے، ہر جاندار زندگی گزارنے کے لیے کسی دستور کا محتاج ہے.
تو پروردگار عالم اپنے بندوں کے مزاج سے خوب آگاہ ہے، ان کی ضروریات سے واقف ہے، اس لیے اپنے بندوں کے لیے اس نے جو دستور حیات، دستور زندگی، ضابطہ حیات بنایا ہے، عطا کیا ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ دین پارٹ ٹائم نہیں، فل ٹائم ہے، مہد سے لحد تک، ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک، زندگی کے ہر موڑ، ہر لمحے رہنمائی دیتا ہے۔ تو یہ پارٹ ٹائم نہیں، فل ٹائم ہے، اس لیے فرما فل ٹائم اسلام کو قبول کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ عقیدہ ہو کہ عمل ہو، تمہارا عقیدہ ہو یا عمل ہو، ہمارے نظریات ہوں، عقائد ہوں، اعمال ہوں، تمہارا ظاہر ہو کہ باطن ہو، اٹھنا ہو کہ بیٹھنا ہو، چلنا ہو کہ پھرنا ہو، سونا ہو کہ جاگنا ہو، کھانا ہو کہ پینا ہو، جینا ہو یا مرنا ہو، سب اسلام کے تابع ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب فرما دو کہ آپ کے ارشاد سے، آپ کے فرمانے سے، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے غلاموں کو زندگی کا مقصد، روح توحید اور روح اسلام کا علم آ جائے کہ روح اسلام کیا ہے، روح توحید کیا ہے۔ محبوب فرما دو کہ میری نماز، میری قربانی، کہ میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یعنی مقصود زندگی رضا الہی ہے، اور رضا الہی کا حصول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور دین اسلام کی پیروی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے جس دستور حیات، دستور زندگی کو چنا ہے، پسند کیا ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اور آج اگر اس دین اسلام کے ہوتے ہوئے چونکہ کسی اور ازم کی گنجائش نہیں، فل ٹائم ہے، کسی اور ازم کی گنجائش ہی نہیں، اگر آج دنیا میں اگر کوئی دین اسلام کے ساتھ ساتھ کسی اور ازم کو اپناتا ہے تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور ازم کو اپناتا ہے، کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کی چند روزہ زندگی تو گزر جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں، قیامت کے دن وہ گھاٹا پانے والوں میں، خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور دیکھیے اس آیت مقدسہ کا شان نزول، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما ہوئے تو وہاں یہود کے علماء میں سے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام۔ وہ کتاب کے عالم بھی تھے، اس لیے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آمد کے چرچے بھی تھے۔ تورات میں آخری نبی کی اوصاف، ان کی شانیں بھی پڑھ رکھی تھیں، علامات اور نشانیاں بھی جانتے تھے، ان کو ریویژن کی، نوٹس بنائے، اور یہود نے تیار کر کے بھیجا اپنے خیال سے، اپنے انداز سے، تو 100 سوال بنا کے مناظرے کے لیے آئے، مگر جب مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، گردا گرد صحابہ کا جرمٹ تھا۔ ذرا تصور کیجئے
عالم تصور میں چشمے تصور کو کھول کے دیکھیے کہ جس وقت خدمت میں ان کی وہ بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں، صحابہ کو جرمٹ ہے، حضور کے چہرے اقدس پہ نظر پڑی تو دل نے فیصلہ کیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے ہی دل نے فیصلہ کیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ حضور کے چہرہ اقدس کو دیکھتے وہ جو ذہن میں سوال تیار کر کے لائے تھے وہ تتلیوں کی طرح اڑ گئے، سینہ صاف ہو گیا، دل جگمگا اٹھا، حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ یہود نے پوچھا ہوگا کہ تمہیں تو ڈیبیٹ کے لیے، مناظرے کے لیے بھیجا، تو کیا ہوا؟ کہا کیا کروں، نظر پڑتی گئی، دیکھتا گیا، دل میرے ہاتھ سے نکل گیا، انہیں دیکھا، تصدق کر دیا دل، آنکھ نے دیکھا، دل قربان ہو گیا۔ نے کہا بھیجا کس لیے تھا اور کر کے کیا آئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہا کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ مجھے شعر و سخن سے بھی کچھ تعلق ہے، درس قرآن میں اکثر میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں ترنم کا انداز اختیار نہ کیا جائے، مگر ایک شعر سنا ہی دیتا ہوں۔ کہا انہیں دیکھا تصدق کر دیا دل، انہیں دیکھا تصدق کر دیا دل، کسی کو کیا میری آنکھیں میرا دل، کسی کو کیا میری آنکھیں میرا دل۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آ کے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، اور اس وقت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تعلیم کیا تھی؟ یہ تعلیم فرما رہے تھے، حضور ارشاد فرما رہے تھے کہ آپس میں سلام کو رواج دو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور راتوں کو اٹھ کے جب کہ لوگ سوئے ہوں اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو سجدوں میں رکھ دیا کرو۔ رات کی تاریکی میں، رات کی خلوت میں جب کہ لوگ سوئے ہوں تم اللہ کے حضور قیام کیا کرو، رکوع کیا کرو، سجود کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ حضور کی یہ بے مثل تعلیم تھی، اور بے مثل و مثال صورت، بے مثل و مثال سیرت دیکھتے ہی آپ کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، حضور کے صحابہ میں داخل ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہلانے لگے۔ ایک اور جماعت بھی ساتھ تھی۔ نظریہ یہ آیا، خیال یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں، حضور کے دین میں، ہفتے کے دن کی تعظیم کے بارے میں، یا اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پینے کے بارے میں کوئی وجوب کا قاعدہ کلیہ اور قانون تو نافذ نہیں، اس لیے ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کریں گے اور اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ نہیں پئیں گے، کیونکہ شریعت موسوی میں ہفتے کے دن کی تعظیم وہ کیا کرتے تھے یہود، اور اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کے دودھ سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ تو اس خیال سے کہ اسلام میں اس کی گوشت، اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ پینے کی کوئی وجوب تو نہیں کہ لازمی اس کو استعمال کیا جائے، اور ہفتے کی دن کی تعظیم سے منع بھی نہیں، تو یوں ہم چاہیں گے کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کریں، اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ سے پرہیز کریں، دونوں شریعتوں پہ عمل ہو جائے۔ پروردگار عالم نے اس موقع پہ
قرآن مجید کی آیت مقدسہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی غیرت الہی نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ حضور کی غلامی اختیار کرتے ہوئے، دین اسلام میں آتے ہوئے کسی اور شریعت کی طرف دیکھا جائے۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں وہ تورات کی کچھ ٹکڑے آپ کو ملے تو آپ لے کے آگے پڑھنے لگے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج اگر ظاہری حیات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں جلوہ فرماتے ہوئے تو انہیں بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو دین اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور شریعت، کسی اور ازم، کسی اور نظام کی گنجائش نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اسلام کی مکمل پیروی نصیب فرمائے، مسلمان اسلام کی ہر حکم پر عمل پیرا ہو، اور بالخصوص دیار غیر میں جب اسلامی تعلیمات کو اپنا کے چلتا ہو تو دور سے دیکھنے والے یہ سفیر اسلام بن جائے، اسلام کا داعی بن جائے، اسلام کا پیغام کائنات تک پہنچائے، غیروں تک پہنچائے، اور لوگ دیکھ کے، دور سے دیکھ کے یہ بتانا نہ پڑے کہ کون آ رہا ہے، دیکھ کے ہی سمجھ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے، اور حضور کی سیرت کو اپنا کر دنیا کے لیے چلتا پھرتا داعی بن جائے، مبلغ بن جائے۔ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق خیر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔